صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج غزوہ احزاب اور غزوہ احزاب کا پس منظر کیا تھا، غزوہ احزاب کب پیش آئی، اور غزوہ احزاب میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیسے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے. غزوہ احزاب، اگر اس لفظ احزاب پر ہم غور کریں تو یہ حزب کی جمع ہے. حزب کا مطلب ہے گروہ، پارٹی، گروپ، جماعت، اور احزاب اس کی جمع ہے، یعنی بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ، بہت سی پارٹیاں. تو یوں حقیقت یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی فرمایا 21ویں پارے میں، اور یہاں تک فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اور احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس غزوہ کو، اس کا اگرچہ دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. احزاب کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے تمام کفار جو ہیں، تمام گروہ کفار، تمام کفار کی جماعتیں، تمام کفار کے قبیلے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ملت اسلامیہ، ریاست مدینہ، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور دین اسلام پر یوں سمجھ لیجئے کہ یک بارگی مل کر حملہ کیا. اس وجہ سے اس غزوہ کو احزاب کہا جاتا ہے. اور دوسری جانب خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے، غزوہ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودی. اس وجہ سے یہ غزوہ خندق کے نام سے بھی مشہور ہوئی. اب پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینہ طیبہ میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ کو یثرب سے مدینہ بنایا، بطحہ بنایا، طیبہ بنایا، طابہ بنایا. یعنی یثرب جو پہلے بیماریوں کی آماج گاہ تھا، اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طیبہ اور بطحہ اور پاکیزہ بنا دیا اور شفاؤں کا مرکز بنا دیا، رحمتوں اور برکتوں کا مرکز و محور بنا دیا. تو یوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی یہاں پر اپنے آپ کو سردار کہلاتا تھا، اور اس کی نظر اسی پر تھی کہ مدینہ طیبہ کا سردار اور نگران سبھی جو بڑے عہدے ہیں اس کو حاصل ہو جائیں. لیکن جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لے آئے اور آپ نے دین اسلام کی دعوت اور پیغام لوگوں تک پہنچایا تو کئی خوش نصیب ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا، صحابیت کا بلند مقام پایا. عبداللہ بن ابی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا، حتیٰ کہ رئیس المنافقین میں اس کا شمار ہوتا تھا، منافقوں کا سردار تھا. بظاہر صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ دینے کا کی حامی بھی بھرتا اور کہتا رہتا زبان سے، لیکن حقیقت میں دل اس کا ہمیشہ یہود کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ دھڑکتا تھا. اسی لیے ہر مقام پر اس نے غداری کی. غزوہ احد میں 300 لوگوں کے ساتھ واپس پلٹ آیا اور بہانہ یہ لگایا کہ میں نے چونکہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑی جائے، جنگ لڑی جائے، تو میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم باہر جا کر میدان احد میں لڑائی نہیں لڑ سکتے. بہرحال یہ تو اس کا معاملہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت میں اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی بھی مشرک جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو لڑائی کے دوران، خاص طور پر کیونکہ یہ اسلام کی خالصتاً جنگ ہوا کرتی تھیں. اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کے پیارے حبیب اور صحابہ کرام لڑا کرتے تھے. تو بس ان منافقین کے لیے یہ کیسے روا ہو سکتا تھا کہ یہ بھی ان غزوات میں شامل ہو جاتے. بہرحال
غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا ذی قعدۃ الحرام میں، اور وجہ یہ بنی کہ وہ بنو نزیر کا جو خاندان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ مدینہ طیبہ میں جیسے انصار کے 2 بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج، اسی طرح یہود کے بھی 2 بڑے قبائل رہتے تھے، ایک بنو نزیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ بنو نزیر اور بنو قریظہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان دونوں قبائل کے ساتھ معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ دونوں قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی ان دونوں کا دشمن مسلمانوں کا دشمن، ان دونوں کا دوست مسلمانوں کا دوست، اسی طرح مسلمانوں کا دشمن ان دونوں کا دشمن، مسلمانوں کا دوست ان دونوں کا دشمن، یہ حلف اٹھایا گیا اور یہ معاہدہ طے پایا۔ لیکن بنو نزیر نے بھی اس معاہدے سے روگردانی کی، اس معاہدے کو ملیا میٹ کر دیا، اس معاہدے کو پر عمل نہ کیا، تو بس بنو نزیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو نزیر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے، کچھ دیگر علاقوں میں چلے گئے۔ تو اب یہ یہودی جو بنو نزیر کے جو مدینہ طیبہ سے نکال دیے گئے تھے، انہوں نے یہ سازش کی، اور چونکہ یہ دل سے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایک سازش کا تانا بانا بنا، اور مقصد یہ تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ تو ان یہود نے اپنے ساتھ کفار مکہ کو، قریش مکہ کو شامل کیا، بنو غطفان کا جو قبیلہ ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کیا، اسی طرح پھر قریش مکہ نے بنو اسد، بنو اسد اور اسعد دونوں قبیلوں کو شامل کیا۔ بنو غطفان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بنو اسعد کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ کفار قریش نے بنو سلیم کو اپنی رشتہ داری کی بنا پر اپنے ساتھ شامل کیا۔ یوں یہود ہوں یا کفار ہوں، مشرکین ہوں یا دیگر قبائل ہوں، کفار کے جتنے عرب میں گروہ موجود تھے، جتنی جماعتیں موجود تھیں، جتنے احزاب حزب موجود تھے، ان سب نے اکٹھے ہو کر یک جان ہو کر اپنی طرف سے الکفر ملت واحدہ کو ثابت کرتے ہوئے کہ کفر ساری کی ساری ایک ملت ہے، ایک قوم ہے۔ تو یوں یہ مدینہ طیبہ کی جانب 10,000 کا لشکر لے کر بڑھے۔ ان میں 4,000 جو ہیں وہ قریش کے پیادہ جوان ہیں، 1500 اونٹ سوار ہیں، 300 گھڑ سوار ہیں، دیگر لوگ ہیں، یعنی تقریباً 6,000 تو قریش کے لوگ ہیں۔ اسی طرح دوسرا بڑا قبیلہ جو تھا وہ بنو غطفان کا تھا، جن کے 1,000 گھڑ سوار تھے۔ دیگر قبائل میں یہ یہودی بھی شامل ہیں، بنو سلیم کے بھی لوگ شامل ہیں، بنو اسد کے بھی شامل ہیں، بنو اسعد کے بھی شامل ہیں۔ تو یوں یہ 10,000 کا ایک لشکر لے کر مدینہ طیبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ماہ ذی قعدۃ الحرام یہ مہینہ ہے، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی خبریں موصول ہو رہی ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ جو کفار کے لشکر احزاب جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو اب لڑائی کیسے کی جائے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے مشورے دیے، ان میں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی جائے، کیونکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس ایران کے رہنے والے تھے، اور ایران میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بڑی بڑی جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں خندق کھودی جاتی تھی دشمن سے بچاؤ کے لیے۔ تو بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے پر مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، اور 10 صحابہ کرام علیہ رضوان 10 گز چوڑی اور لمبی خندقیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور وہ 5 گز تک گہری خندق ہوتی، یوں سمجھ لیجیے تقریباً 15 فٹ تک گہری خندق ہوتی، اور چوڑائی بھی اس کی کافی ہوتی، اتنی چوڑائی ہوتی کہ عام طور پر کوئی انسان یا کوئی بھی جانور گھوڑا وغیرہ اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ تو یوں تقریباً 20 دن تک نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ خندق کھودنے میں مشہور رہے۔ پھر چونکہ یہ مختلف قبائل جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اور معاذ اللہ مقصد ان کے پیش نظر یہی تھا
کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، معاذ اللہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور پھر 5 گز گہری خندق کھودی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ خندق بھی کھود رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دست مبارکہ سے خندق کھودنے میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاقے سے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی فاقے سے ہیں۔ اور اس موقع پر سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ اتنے سردی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کئی دن کے فاقوں کے باوجود خندق کھودنے میں محنت مشقت کرنے میں مصروف ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشعار پڑھنا شروع کیے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ اصل میں تو جو تیری نعمتیں ہیں وہ آخرت ہی کی نعمتیں ہیں، تو بس تو انصار اور مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو آخرت کی جو تمام نعمتیں ہیں وہ عطا فرما دے۔ اور اصل زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اور انہیں آخرت کی بہتر زندگی عطا فرما دے۔ پھر جب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ رجزیہ اشعار سنے تو انہوں نے بھی جواب میں یوں کہا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کرنے والے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم موجود ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ بارہا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنی جانیں آپ کے دست مبارکہ پر بیچ دی ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہر جہاد میں، ہر میدان میں موجود رہیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر گڑھوں میں سے نکال کر دوسری جگہ پر رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے شکم مبارکہ پر بھی غبار کی تہ جم گئی۔ وہ غبار جو ہے، مٹی جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر کے بوسے لے رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو جوش دلانے کے لیے یہ رجزیہ اشعار پڑھتے ہیں، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل، اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے۔ تو اس موقع پر پھر یہ بھی پڑھا گیا کہ فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہم پر سکینہ نازل فرما، ہمیں اطمینان قلب عطا فرما، وَثَبِّتَ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، اور ہمارے قدموں کو جنگ کے لیے ثابت قدم فرما دے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یوں اشعار کی صورت میں بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اپنی التجائیں پیش کی جا رہی ہیں، اور پھر یہاں تک فرما دیا ان الاولی قد بغوا علینا، کہ بے شک ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنہ کا ارادہ کیا، اذا ارادوا فتنة ابینا، جب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس میں ہمیشہ ثابت قدم رہے، ہم نے ان لوگوں کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ ہمیں کفر کی جانب، فتنے کی جانب بلاتے ہیں، لیکن ہم اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، ہم اسلام پر ثابت قدم ہیں، ہم اسلام پر قائم ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خاص طور پر ان سے روایت فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے ہوئے اچانک وہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک گہری اور سخت چٹان جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی کوشش کرتے رہے کہ وہ سخت چٹان جو ہے وہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ نہ ٹوٹی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی زوردار ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور ایسے ٹوٹی کہ وہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی۔
یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری طاقت بھی عطا فرمائی تھی، اور کم از کم حقیقت تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طاقتیں جو ہیں ان کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین نے مختلف روایات کے مطابق لکھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سینکڑوں بیویاں تھیں، اسی طرح ایک نبی علیہ السلام، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ان کی نظر کا عالم کیا ہوتا ہے، تو یوں کم از کم علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین نے لکھا کہ کم از کم ایک نبی علیہ السلام ان کی طاقت جو ہے 100 لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طاقتوں کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسے جری اور بہادر، کہ وہ خیبر کا قلعے کا دروازہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، اور اس کو بعد میں 2 روایات ہیں 40 صحابہ کرام یا 80 صحابہ کرام نے اس دروازے کو بڑی مشکل سے اٹھا کر سائڈ پر کیا۔ تو یوں اگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ 80 لوگوں کے برابر ظاہری طاقت ان کے پاس ہے، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں کا اندازہ ہم بھلا کیسے کر سکتے ہیں۔ اور ایک وہ بھی موقع آیا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاقے کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں شکم اطہر پر، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اسی طرح پتھر باندھنا شروع کر دیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ فاقے کی وجہ سے، پتھر باندھنے کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان بہت نڈال دکھائی دے رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے، میری طرح کون ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو حقیقت ہے وہ کوئی انسان اس کو جان نہیں سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا، بس جو قرآن و سنت میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں اور آپ کی عظمتوں کے ذکر موجود ہیں، ہم وہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی موقع پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی کی، اس دعوت میں بھی معجزوں کا ظہور ہوا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن سے فاقے سے ہیں، کئی دنوں سے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ اس سے پہلے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ گھر میں کیا، انہوں نے کہا جو ہے، جو کا آٹا، فرمایا کہ بس وہ گوندھ رکھو، اور پھر ساتھ ایک بکری کا بچہ جو تھا وہ ذبح کیا، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ آپ چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے آئیے، تشریف لے آئیے، کھانا تناول فرمائیے۔ قربان جائیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پر۔ آپ نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام سے فرمایا، تمام خندق والے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھیوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہماری دعوت کی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ میں نے تو چند لوگوں کا کھانا پکایا ہے، تو یہاں پر تو ہزاروں صحابہ کرام علیہ رضوان ہے۔ بہرحال انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، تو بس اب اللہ سبحانہ و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ پہنچوں ہانڈی بھی نہیں کھولنی، اور روٹیاں جو ہیں وہ بھی نہیں پکانی، آٹا جو ہے اس کو پکانا نہیں ہے۔ بس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے، تشریف لائے، تو بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو کھانے کے لیے سالن تیار کیا جا رہا تھا، ہانڈی تیار کی جا رہی تھی، اس میں اپنے لعاب دہن مبارک ڈالا، اس طرح آٹا جو گوندا ہوا تھا اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور فرمایا کہ اب سالن بھی پکاؤ، روٹیاں بھی پکاؤ، اور پھر فرما دیا کہ ان کے اوپر جو کپڑا رکھنا ہے سالن کے اوپر، سالن کو ڈھک کر رکھنا ہے، روٹیوں کو بھی بس ان کے نیچے سے اٹھاتے جاؤ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھلاتے جاؤ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام تھے، اور انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور کھانا اسی طرح بچا ہوا پڑا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ
کہ آپ کا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ بھی شفا بھی ہے، وہ جس چیز میں مکس ہو جاتا ہے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ یوں غزوہ خندق کے موقع پر کہ جب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان فاقے سے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یوں سیر ہو کر کھانے کا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند کھجوریں پیش کی گئی، اور وہ ایک بچی اپنے والد صحابی رضی اللہ عنہ ان کے لیے لائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ بس آپ نے ان کو بھی اسی طرح ڈھانپ کر رکھا، اپنا دست مبارکہ لگایا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ آؤ صحابہ یہ کھجوریں کھاتے جاؤ۔ تو وہ کھجوریں بھی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کھائیں اور خوب سیر ہو کر کھائیں، تمام اہل خندق نے کھائیں، یعنی 3000 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ تو یوں ایک تھوڑی سی جو کھجوریں تھیں وہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے 3000 سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان نے کھائیں، اور کھانے کے بعد بھی وہ کھجوروں میں برکت اسی طرح موجود ہے، وہ کھجوریں اسی طرح پہلے کی طرح موجود ہیں۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت، رفعت اور شان، آپ کے معجزات کہ آپ کا دست کرم جس چیز میں لگ جائے اس سے برکت حاصل ہو جائے، آپ کا لعاب دہن مبارک جس چیز میں ڈل جائے، جس چیز میں مکس ہو جائے اس میں برکتیں حاصل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ورا ہماری ناقص عقل، ہمارے ناقص فہم میں آنے والی ہی نہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور شانوں کو اپنے قلوب و اذہان میں مکمل طور پر بسا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، غزوہ احزاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے کہ سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسلامی فوج کی مورچہ بندی کیسے فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہونے کے بعد مدینہ طیبہ کی تمام مسلمان خواتین اور بچیوں کو مدینہ طیبہ کے قلعے میں محفوظ فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں ان کو اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑا، اور چند صحابہ کرام علیہ رضوان کو خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا۔ اس کے علاوہ 3000 صحابہ کرام علیہ رضوان نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور خندق چونکہ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف میں کھودی گئی، ایک طرف صلع نامی پہاڑ تھا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا، اپنی پشت کی جانب پہاڑ کو رکھا، اور پہاڑ کی دوسری جانب جو ہے سامنے کی جانب جو ہے ادھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارکہ۔ اب کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے، جن کی تعداد 10,000 تھی، مدینہ طیبہ پر اپنی طرف سے حملہ آور ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد تو خندق کھودی گئی ہے تو بس وہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، پھر انہوں نے محاصرہ کر لیا مدینہ طیبہ کا، یعنی مدینہ طیبہ کے ارد گرد موجود رہے، اس خندق کے گرد موجود رہے۔ اس موقع پر جب وہ ہر جانب سے، یعنی مدینہ طیبہ کی جو اونچی ڈھلوان والی سطحیں تھیں ادھر بھی کفار موجود تھے، نیچے والا جو حصہ تھا نشیبی حصہ تھا وہاں بھی کفار موجود تھے، تو اس منظر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں شاہ فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے، اور جب وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں نگاہیں ٹھٹر کر رہ گئیں، چندیا کر رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہیں وہ اچھل کر حلق تک پہنچ گئے، فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور مسلمان اللہ کی طرف امید کی نگاہیں لگائے ہوئے مختلف طرح کے گمان کرنے لگے، تو فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی تھی، مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے تھے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے تھے، یعنی اتنی ایک تیزی کے ساتھ حملہ ہوا، اور 10,000 کا لشکر ہے،
ہر طرف کفار ہی کفار موجود ہیں، تو اس کی منظر کشی اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں فرمائی کہ یہ اتنی شدید اور سخت جنگ تھی کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جو بہت نڈر ہیں، بے خوف ہیں، انہیں کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی کا ڈر نہیں، لیکن بظاہر اس دن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے فوجیں آ چکی ہیں۔ اور اس موقع پر بھی وہ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، بنو نذیر نے بنو قریظہ کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو یوں وہ منافقین بھی الگ ہو گئے۔ بہرحال منافقین جو مسلمانوں کے دوش پزوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھیل بھی گئے، الگ بھی ہو گئے، اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی یوں منافقین کو علیحدہ فرماتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ اس کا ذکر بھی اسی سورہ احزاب میں یوں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، کہ ان گروہوں میں سے، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ منافقین کا ایک گروہ تھا، فریقن ایک گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ موجود تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی۔ کیا؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہنے لگے کہ بے شک ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ وما ہی بعورہ، اللہ فرما رہا حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، بالکل بند تھے، محفوظ تھے۔ اور فرمایا ان یریدون الا فرارا، ان کا مقصد صرف فرار تھا کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائیں، یہاں سے بھاگ سکیں، اپنی جانیں بچا سکیں۔ تو یوں ایسی شدت کی جنگ ہو رہی ہے، تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت اب دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس موقع پر دشمن جو تھے، جو اپنی صفوں میں موجود دشمن اور منافق تھے یہود میں سے، وہ بھی آشکار ہو گئے کہ وہ ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، کھلے نہیں پڑے، بالکل بند ہیں، محفوظ ہیں، صرف وہ فرار چاہتے ہیں۔ بہرحال جو یہود تھے، جو منافقین تھے، جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ یہاں سے فرار ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، غزوہ احزاب سے ہمیں کئی سبق بھی ملتے ہیں۔ آپ ان تمام واقعات پر غور کرتے جائیے تو پتہ چلے گا کہ آج بھی اسلام کے یوں ہی دشمن جو ہیں وہ الکفر ملت واحدہ بن کر، ایک ہی قوم بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج بھی یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بظاہر جو ہیں حیران ہیں، پریشان ہیں، ششدر ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام علیہ الرضوان کے طریقے کو مد نظر رکھیں تو پھر بے خوف ہوں گے، پھر نڈر ہوں گے، پھر لڑنے والے ہوں گے، پھر ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری صفوں میں منافقین کون ہیں۔ وہ خاص طور پر جب شدت کی لڑائی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہیں، وہ علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بظاہر ساتھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے سچے جانثار مہاجرین اور انصار صحابہ کرام علیہ الرضوان، ان کا جذبہ جہاد دیکھا جائے تو جب لشکر کفار کی اس طرح طوفانی یلغار کو دیکھا کہ جہاں منافقین بھاگ گئے، تو اس موقع پر صحابہ کرام علیہ الرضوان سینہ سپر ہو کر ڈٹ کر کھڑے ہیں، حق کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، کہیں بھاگے نہیں، معاذ اللہ ڈرے نہیں بلکہ لڑے ہیں۔ اور ان جانثار صحابہ کرام علیہ الرضوان کی یہ شجاعت، یہ بہادری، اس کا نقشہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہ منظر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب یوں شاہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب صحابہ کرام علیہ الرضوان نے، جب مومنین نے ان گروہوں کو دیکھا، کفار کے ان احزاب کو دیکھا، ان لشکروں کو دیکھا، تو کیا کہنے لگے؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ کا وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے، یعنی وہ جو لشکر آئے تو اس سے ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے، وہ ڈرے نہیں، وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، بلکہ وہ لشکر دیکھ کر تو ان کا ایمان، ان کا اسلام اور زیادہ بڑھ گیا، ان کی اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی، وہ اللہ کی رضا پر اور زیادہ راضی ہونے والے بن گئے، وہ اللہ کی خاطر لڑنے میں اور زیادہ مشغول ہو گئے۔ یعنی صحابہ کرام علیہ الرضوان کسی بھی میدان میں معاذ اللہ بزدلی نہیں دکھائی، صحابہ کرام نے ڈرے نہیں، پیٹھ پھیر کر بھاگے نہیں۔ یہ منافقین تھے، یہ یہود تھے،
جو ہر میدان میں بھاگ جاتے تھے، چاہے وہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتے ہوں، بنو نضیر سے تعلق رکھتے ہوں، دیگر حلیف قبائل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عبداللہ بن ابی ہو یا دیگر قبائل ہوں، ان کے سردار ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر میدان میں ڈٹے رہے، ہر میدان جہاد میں آگے سے آگے رہے، سینہ سپر رہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لڑ کر سینے پر زخم کھائے، کبھی بھی بزدلی نہیں دکھائی، کبھی بھی پیڑ نہیں دکھائی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عظمت، رفعت اور شان اور بہادری کو سورہ احزاب میں بھی یوں ارشاد فرما دیا۔ اور پھر یہاں پر چونکہ بنو قریظہ کا خاص طور پر ذکر کیا جائے گا کہ جو مدینہ طیبہ میں رہنے والا قبیلہ یہود کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف بردار تھا، حلیف تھا، جس نے ساتھ لڑنے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو بس یہ قبیلہ جو ہے شروع میں ساتھ رہا، لیکن بنو نضیر کے لوگوں نے، حتیٰ کہ حی بن اخطب نے اپنے سردار کعب بن اسد کے پاس بھیجا، بنو قریظہ کے سردار کے پاس، انہوں نے لالچ دلائی، مختلف قسم کی رغبتیں دلائی، یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے مغلوب ہو جائے گا، مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، تو تمہیں سرداری دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، مال و دولت کے لالچ دلائے، تو یہ بھی لالچ میں آ گئے، تو بنو قریظہ نے بھی غداری کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، 2 صحابہ کرام کو ان کی خبر کے لیے بھیجا، تو جب خبر ملی تو یہ ملی کہ یہ بھی انہی کے ساتھ مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ مسلمانوں، میرے صحابہ، تم اس سے گھبراؤ نہیں، نہ ہی اس کا غم کرو، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، یعنی یہ بھی مدینہ طیبہ سے جلاوطن کر دیے جائیں گے، اور مدینہ طیبہ میں کسی قسم کا کوئی منافق رہے گا ہی نہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ مدینہ طیبہ اپنے اندر سے منافقین کو یوں نکال دیتا ہے جیسے بال کو نکال دیا جاتا ہے، آٹے میں سے، مکھن میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر بھی بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے پھر اپنے یہود ہی کا ساتھ دیا، اپنا وعدہ جو ہے، حلف جو ہے وہ توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے جب یہ کفار کا لشکر آگے بڑھتا ہے، تو چونکہ یہ مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکا، مدینہ طیبہ کے گرد انہوں نے پڑاؤ ڈالا، محاصرہ کیا، اور ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، پیادہ ہیں، زریں ہیں، بظاہر اسلحہ بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ 1 مہینے کا وقت گزر گیا، کچھ نہ کر سکے۔ ہاں، ایک دن یوں ہوا کہ ان میں سے چند ایک لوگ جو ہیں، جن میں عمر بن عبد الود جو ہے، یہ بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی طاقت جو ہے 1000 بہادروں کی طاقت کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ تو اس نے ایک جگہ سے دیکھا کہ جو خندق ہے اس کی چوڑائی تھوڑی سی کم ہے، تو بس یہ اور اس کے ساتھ 2-3 اور کفار جو ہیں وہ مل کر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں حبیرہ بن وہب بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل، نوفل کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور یہ عمر بن عبد ود۔ یہ جب انہوں نے خندق کو پار کیا، خندق پار کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے آ گئے، تو یہ وہ ہے عمر بن عبد ود جو غزوہ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا، بالوں میں کبھی کنگھی نہیں کروں گا، تیل نہیں ڈالوں گا۔ بس جب اس نے خندق پار کی تو چلا کر کہنے لگا کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہلی مرتبہ اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ اے علی، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ عمر بن عبد ود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمائی، اور بس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تلوار لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا امامہ مبارکہ بھی باندھا، یعنی یوں سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی جانب سے ان کو میدان جہاد میں تیار کر بھیج رہے ہیں، اور دعا فرمائی کہ اللہ تو علی کی مدد فرما۔ بس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب عبد ود کے سامنے آئے تو
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اور عمر بن عبد ود، اس کے درمیان یوں مکالمہ ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے عمر بن عبد ود تو مسلمان ہو جا، تو وہ کہتا ہے یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں پھر تو لڑائی سے واپس چلا جا، کہتا ہے یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اسلام بھی قبول نہیں، واپس جانا بھی قبول نہیں، یعنی نہ اسلام لانا چاہتا ہے کہ ہمارا بھائی بن جائے، نہ تو جنگ سے باز آنا چاہتا ہے کہ اپنی جان بچا لے، دو یہ آپشن ہے، تو تیسرا آپشن اب لڑنا ہی ہے۔ میں ٹھیک ہے مجھ سے جنگ کر۔ تو عمر بن عبد ود ہنس کر کہتا ہے کہ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا، یعنی اپنے طاقتور بڑا تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وہ کہنے لگا اے بھتیجے ابھی تم بہت کم عمر ہو، میں تمہارا خون نہیں بہانا پسند کرتا، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ تو بس عمر بن عبد الود نے جب یہ بات سنی تو اس کا بھی خون کھول اٹھا، تو وہ غصے سے باہر ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم چونکہ پیدل تھے تو یہ سوار تھا، تو بس یہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور اپنی تلوار سے ہی اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے، یعنی اتنی زیادہ اپنی طرف سے بہادری بظاہر دکھا رہا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ تو بس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم پر اس نے وار کیا، آپ نے اس کے تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، اور پھر حالانکہ وہ اتنا سخت وار تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر بھی لگی، لیکن زخم گہرا نہیں تھا، اور پھر وہ زخم جو ہے وہ زندگی بھر آپ کی پیشانی پر موجود بھی رہا۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے پلٹ کر ایسا وار کیا اور اسے للکارا کہ عمر سنبھل جا میری باری ہے، یہ کہہ کر سیدنا علی ابن طالب علیہ السلام آپ نے ذوالفقار حیدری کا ایسا خوبصورت اور ایسا سخت وار کیا کہ دشمن کے وہ تلوار جو ہے دشمن کے کندھے کو شانے کو کاٹتی ہوئی اس کی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تلملا کر زمین پر گر پڑا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یوں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اور ذوالفقار حیدری کی شان۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ اس موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ علی یہ ذرہ تو اس کی اتار لو، یہ سب سے قیمتی اور بڑی اچھی ذرہ ہے۔ تو آپ فرمایا کہ اس کا سطر کھل گیا تھا اس لیے میں نے اسے منہ پھیر دیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جہاں شجاعت، بہادری، ہمت، جوہر کے پیکر ہیں وہیں پر وہ شرم و حیا کے بھی پیکر ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ غزوہ احزاب کے چند واقعات، اور پھر آخر میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی کہ پھر کفار کی کبھی جرت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ طیبہ کی جانب نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک طوفانی ہوا چلی اور ایسا معاملہ ہوا، ان کی دیگیں جو رکھی ہوئی تھیں وہ پلٹ گئیں، الٹ پلٹ ہو گئیں، ان کے خیمے جو ہیں وہ ہوا سے اڑ گئے، گھوڑے جو ہیں وہ بے حواس ہو گئے، اور ادھر ان کا راشن جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، ادھر انہی کے دو قبیلوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑ گئی۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی فتح کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں کہ بس پھر کفار مکہ نے واپس جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور اس غزوہ احزاب میں صحابہ کرام علیہ رضوان 6 صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے شہادت کا بلند مقام پایا، اور 8 جو کفار ہیں وہ واصل جہنم ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، غزوہ احزاب، اس میں جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی خدمات پیش کی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت اور شان دیکھی ہے کہ ایک موقع پر جب کفار نے دیکھا کہ جہاں مسلمان خواتین اور بچے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ حفاظت کا انتظام نہیں، تو وہ خندق پار کر کے وہاں پہنچے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خود اپنی تلوار کے ساتھ ان یہودیوں کا مقابلہ کیا،
حتیٰ کہ یہودی کے سر پر خیمے کی ایک چوک جو ہے وہ اکھاڑ کر ماری اور اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے، تو اس ڈر سے انہوں نے پھر دوبارہ قلعے کے اندر پہنچنے کی جرت ہی نہیں کی۔ اسی طرح یہ وہ غزوہ احزاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت اور شجاعت کے جوہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا کہ کفار کی خبریں کوئی لائے، ان کے بارے میں پتہ چلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون کفار کے بارے میں خبر لا کے دے گا؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو انہی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ 3 مرتبہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر لاؤں گا، میں خبر لاؤں گا، میں خبر لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حواری، ایک خاص مددگار معاون ہوتا ہے، میرے حواری جو ہیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ وہی حضرت زبیر ہیں جن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت بہادر اور جڑی تھے، جو یزید کے خلاف بھی لڑتے رہے۔ بہرحال غزوہ احزاب میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ خطاب ملا، سلمان منا اہل البیت، کہ جس موقع پر مہاجر صحابہ کرام ان کی خدمات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں، انصار صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہیں، میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شانہ بشانہ تشریف فرما بھی ہوا کرتے، ہر میدان میں موجود بھی ہوا کرتے، اور اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف خوبصورت ٹائٹلز اور عنوانات اور خطابات سے بھی نوازا کرتے، ان کے حوصلے بھی بلند فرمایا کرتے۔ غزوہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور کفار، نہ صرف کفار مکہ بلکہ تمام کفار پر ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ پھر کبھی کسی نے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کی۔ پھر جتنی بھی غزوات ہوئیں ان غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں، تبوک میں، دیگر غزوات میں خود تشریف لے گئے، تاکہ فتح مکہ جو ہے، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی فتح اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، غزوہ احزاب سے جو ہمیں چند سبق ملتے ہیں، جو ہمارے سامنے عیاں ہو کر آتے ہیں، کھلے ہیں، وہ یہ کہ مسلمان اگر متحد ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہوں، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوں، جہاد کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو میدان عمل میں آنے والے ہوں، تو پھر کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی، اللہ کا فضل، کرم اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں حقیقتاً ایک قوم ہے، متحد ہیں، مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہود اور حنود، یہ یہودی اور بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہودی ہوں، فلسطین میں یہودی جو ہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کشمیر میں ہندو جو ہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو یوں یہ حقیقت عیاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ آج بھی یہودی اور ہندو، یہود و ہنود دونوں مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ اور تیسرا، اس غزوہ احزاب میں بھی اور دیگر پہلی جو غزوات ہوئیں ان میں بھی منافقین جو ہیں بظاہر ان کی زبانیں ساتھ ہوتی ہیں، تلواریں ان کی کفار ہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے اندر جو منافقین ہیں، چاہے وہ قادیانیوں کی شکل میں ہیں، دیگر شکلوں میں ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں ان کی زبانیں اگر ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں اور ان کی تلواریں جو ہیں، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ کفار ہی کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی صفوں میں موجود دشمنوں کو بھی پہچاننا ہے، اور دیگر جو کھلے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے تصدق سے، ان عظیم فتوحات کے تصدق سے آج مسلمانوں کو بھی کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما، ہر جگہ پر، بوسنیا، چچنیا، جہاں کتنے ظلم ہوئے، چند ہی دنوں میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، فلسطین میں آج شہید کیا جا رہا ہے، کشمیر میں شہید کیا جا رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام علیہ رضوان جیسا جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور ان مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا